کیٹیگریز میں ہیں مالی طور پر، بہت امیر، متوسط اور غریب، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہی تین طبقات ان میں بھی ملیں گے۔ اور وہ لوگ جو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار، ان میں بھی، یعنی صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد جو بہت ہی معزز اور محترم طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ علیہم۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ تین طبقات آپ کو ملیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں پتہ نہیں کسی وجہ سے صحابہ کرام کا جب تذکرہ آتا ہے تو غربت اور مالی کمزوری اس کا تذکرہ زیادہ تر کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض صحابہ آج کی اصطلاح میں ملینر بھی تھے اور بعض صحابہ کرام درمیانی درجے کے بھی تھے۔ تو یہ تذکرہ پتہ نہیں کیوں نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے مالدار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک علامت ہے، درمیانی طبقہ صحابہ میں موجود تھا اور غریب صحابہ بھی موجود تھے۔ اگر صرف غربت کا تذکرہ کیا جائے گا تو یہ بیلنس کے بغیر تذکرہ ہوگا، جو کہ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا ہوئی کہ شاید جو باعمل متقیانہ زندگی گزارے وہ غریب، فقیر اور کنگال ہوتا ہے، جو کہ بات درست نہیں ہے۔ باعمل اور متقیانہ زندگی گزارنے کے باوجود آدمی امیر بھی بن سکتا ہے، لکھپتی بھی بن سکتا ہے، کروڑپتی بھی بن سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی مالدار بنے تو وہ بہت برا آدمی ہوگا، یا کوئی غریب ہو تو وہ بہت متقی آدمی ہوگا۔ یہ کیٹیگریز، یہ جو تقسیم ہے ہر طبقے میں آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ اصل میں کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے یہ اس کا فیصلہ ہے کہ دولت کس کے لیے کتنی مناسب ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی مالدار بن جائے، لیکن اس طرح سے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، یا ہر آدمی غریب بن جائے یہ بھی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہے تقسیم کے سلسلے میں۔ لیکن یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز مما رزقناکم، یعنی دولت تمہاری کمائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری دی ہوئی ہے۔ تو ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے جیب میں اگر 1 روپیہ ہے یا 100 روپیہ ہے یا 1000 ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، نہ کہ میری اپنی ذہانت اور قوت کا۔ جس وقت یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ دولت میری اپنی کمائی ہوئی ہے، میری اپنی حاصل کی ہوئی ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کو بھول رہے ہیں۔ ناشکری کی یہ بدترین کیفیت ہوگی کہ آدمی یہ سمجھ بیٹھے کہ دولت میں اپنے زور بل طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی اسکل سے حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ قارون کا انداز ہوگا، یہ فرعون اور حامان جیسے لوگوں کا انداز ہوگا جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دولت تو ہمارے اپنی قوت اور زور بازو کا نتیجہ ہے، جب ہم چاہیں جتنی چاہیں ہم خرچ کر سکیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ وہ اس کے لیے ہم کیوں خرچ کریں، یا اس کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق ہم کیوں زندگی بسر کریں، کیونکہ دولت ہماری ہے، جیسے چاہے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ قارون کا انداز ہے، اور قارون وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا، دھسا دیا تھا، یعنی زمین پھٹی اور وہ اپنی دولت کے ساتھ اسی زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو سب سے پہلا ایمان کا یہ جز ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، ہنر ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر دنیا کے اندر پڑھا لکھا آدمی امیر نہیں ہے، اور ہر جو ہے ان پڑھ آدمی مالدار بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی تقسیم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض بڑے بڑے دانشور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور ان کا لیکچر وغیرہ کہ مال کیسے کمایا جائے، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، لیکن وہ خود جس فرم میں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس فیکٹری کا مالک ایک جاہل آدمی ہوگا، ان پڑھ آدمی ہوگا، جو اپنا نام یا ایڈریس تک نہیں لکھ سکتا۔ تو اگر علم کی بنیاد پر دولت ملے تو جس کے پاس ڈگری زیادہ ہے اس کو دولت زیادہ ملنی چاہیے، لیکن یہاں خود آپ دیکھ لیں حیدرآباد، اس کے مضافات میں کتنی ایسی فیکٹریز اور کارخانے جس کا اصل مالک وہ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا، مگر اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت دی ہے کہ اس کی کمپنی میں، فیکٹری میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ملازم ہیں، اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جو ہے عالم الغیب ہے،
اسے معلوم ہے کہ کسے کب اور کتنی دولت ملنی چاہیے۔ تو اس میں بہت حکمت والی بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو تم پہلے سمجھو۔ اگر یہ میں سمجھوں گا کہ جو میرے جیب میں، میرے گھر میں جو بھی دولت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کا ایک تو اللہ کی عظمت کا اعتراف، فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی کبریائی کا اعتراف، یا اللہ میں اپنے وسائل اختیار کر رہا ہوں، تدبیر کر رہا ہوں، مگر اس تدبیر میں کامیابی اللہ کے حکم اور حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی بے شک محنت کرے، کوشش کرے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جتنا چاہے اتنا ہی مجھے ملے گا۔ اور دوسری جو چیز اس میں بتائی گئی اس کے خرچ کرنے کے بارے میں، دولت کا جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی آسانی سے ہم سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک ہے خاص قسم کا صدقہ جو کسی خاص مناسبت سے دیا جاتا ہے، جیسے فطرانہ وغیرہ وغیرہ، یا ایک ہے جنرل صدقہ جو صدقہ اور خیرات وغیرہ جو آدمی جب چاہے دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا۔ بنی الاسلام علی 5، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو عمارت ہے گویا کہ 5 ستون، پلرز، اس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے تو اس میں دروازے کی بھی اہمیت ہے، ونڈو کی بھی اہمیت ہے، رنگ روغن کی بھی اہمیت ہے، لیکن پلر کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پلر گر جائے تو ساری عمارت گر سکتی ہے، اگر ونڈو خراب ہو جائے تو عمارت نہیں بیٹھے گی، دروازہ خراب ہو جائے تو ساری عمارت کلاپس نہیں ہوگی، مگر پلر گر جائے تو ساری عمارت گر سکتی ہے۔ تو 5 باتوں کو پلرز آف اسلام، ارکان اسلام میں شمار کیا گیا۔ اس سے اس کی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ، یعنی ایمان کے بعد 4 باتوں کا تعلق ہماری پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ہے، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج۔ تو اس میں زکوٰۃ یہ سال میں 2.5%، 2.5% آپ کی انکم پر نہیں، سیونگ پر، جو آپ کی آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو بچت ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ سال میں 1 مرتبہ آدمی دے رہا ہے۔ اور کس کو دے گا؟ جسے آپ چاہیں اس کو نہیں دے سکتے۔ دینے کا طریقہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کے انٹائٹلمنٹ کون ہے۔ یہ نقطہ بھی خاص طور پہ ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ زکوٰۃ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر حیدرآباد میں ایسے لگتا ہے ہر ایک کے لیے حلال ہوگی زکوٰۃ۔ یہ قرآن مجید میں اس کے مصارف بتا دیے گئے، وہیں خرچ ہونی چاہیے۔ ایکسکیوز بنا کر، تعویل بنا کر ہر کام، مثلا مسجد کی تعمیر بہت اچھی بات ہے، باعث سعادت ہے، مگر زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کی جا سکتی اس پر۔ کیوں نہیں خرچ کی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جا سکتی ہے، وہ 8 کیٹیگریز ہیں، شعبے ہیں، وہیں پر اس کو خرچ ہونا چاہیے، ورنہ یہ 8 شعبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں چاہے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرو، یہ بہت ہی غلط یوز ہوتا ہے زکوٰۃ کا اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ تو یہ لازمی زکوٰۃ ہے جو سال میں 1 مرتبہ 2.5% کے حساب سے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیونگ پر ہے، انکم پر نہیں ہے۔ آمدنی ایک آدمی کی اگر 10,000 روپے تنخواہ ہے ماہانہ، اور اس کی فیملی بڑی ہے، واجبی جو اخراجات ہیں وہ بھی تقریباً 10,000 کے لگ بھگ ہیں، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ دوسرا آدمی 8,000 اس کی آمدنی ہے، لیکن اس کی فیملی چھوٹی ہے، اخراجات کم ہیں، ماہانہ اس کے سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ 4,000 بچت ہوتی ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی سال کے بعد۔ حالانکہ کم تنخواہ ہے اس کی، مگر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، کیونکہ اس کی بچت زیادہ ہے، اور پہلا جو آدمی ہے تنخواہ دیکھنے میں زیادہ ہے مگر اس کا خرچہ بھی ویسے ہی ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی ہے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، کیا ہے۔ میں یہاں پر صرف چونکہ وہ آج جو حصہ پڑھا گیا اس میں ہر چیز بہت ہی غور طلب ہے، لیکن پہلی ہی آیت تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا جو پہلا رول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاص قسم کا صدقہ، جیسے فطرانہ ہے، یا آدمی کوئی کام کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، تو یہ خاص قسم کی کیٹیگری ہوئی جو خاص موقعوں پر آدمی ادا کرتا ہے۔
مگر تیسرا جو اصل بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ دیتے رہنا، اور یہ جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دینا ہے یہ نفل ہے۔ نفل اس لیے کہ اس میں وہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے جو فرض ہے، ضروری ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہے۔ امیر بھی دے سکتا ہے، متوسط بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے۔ غریب کیسے دے گا صدقہ و خیرات؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، صرف امیروں کا رب نہیں ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنایا، ہر ایک اس میں ثواب برابر کما سکتا ہے۔ اس کا تعلق آدمی کی نیت کے ساتھ ہے۔ تو صدقہ و خیرات جتنا آپ چاہیں دیں، نمبر 1، جب چاہیں دیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، لیکن جنرل صدقہ، جنرل چیریٹی جب چاہے آپ دیں گے، کوئی اس میں لمٹ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، عام صدقہ و خیرات اس میں کوئی منیمم یا میکسیمم لمٹ نہیں رکھی گئی، جتنا آپ چاہے دے سکتے ہیں۔ چاہے آدمی روزانہ دے، ہفتہ واری دے، ماہانہ دے، جیسے بھی وہ اس کے لیے سہولت ہو سکتی ہے وہ اس میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو یہ صدقہ و خیرات ہے، کم سے کم کی بات صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتق النار ولو بشق تمرہ۔ تمرہ کہتے ہیں کھجور، پیس آف اے ڈیٹ، ایک کھجور کا دانہ، اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے ایک کھجور کی۔ اور اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ذرا غور کیجئے، تم چاہو تو ایک کھجور کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو اپنے لیے ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ جہنم اور ایک کھجور کوئی مقابلہ ہے؟ مگر اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر حساب نیتوں کا ہوتا ہے۔ کوالٹی اس کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ کتنا آدمی دے رہا ہے اس کی اہمیت نہیں، کس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے اس کی اہمیت ہے۔ ایک غریب ہے، ایک کھجور ہی دے سکتا ہے، وہ یہ کھجور اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کھجور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو حسن نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دے رہا ہو۔ تو اللہ کے پاس اصل جو اہمیت ہے وہ ہمارے خلوص کی ہے، جو کہ تمام عبادات کی گویا کہ بنیاد ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ، کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے والا بطور نفل کے اللہ کے پاس زیادہ ثواب کمائے 10 رکعت نفل پڑھنے والے کے مقابلے میں جس کی نیت میں کوئی کھوٹ یا فتور پیدا ہو جائے، تو 2 رکعت نفل کے باوجود وہ زیادہ ثواب کما سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر کتنی رکعت پڑھی گئی نفل، اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ کس تڑپ اور جذبے اور خلوص کے ساتھ پڑھی گئی، اسی کے مطابق ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کے مطابق ایک کھجور بھی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی جس کو اللہ نے زیادہ دولت دی ہے اور وہ اسی حساب سے خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ مگر یہاں دینے کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں، یہی جو حصہ پڑھا گیا، بلکہ پہلی رکعت کا جہاں وہ اس کو ختم کیا گیا، اسی کے ساتھ وہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دینے کے آداب۔ پہلی چیز حلال، کہ ہماری آمدنی جائز اور درستگی ہو۔ اگر کوئی آدمی چوری کر کے خیرات کر رہا ہے تو بظاہر خیرات اچھی چیز ہے، مگر مال جو کمایا وہ درست نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ثواب نہیں ہے۔ جو آپ نے طیب اور پاکیزہ طریقے سے دولت کمائی ہے اسی کو یہ کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی بندگی، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہی قبول ہوتی ہے جو پاک اور حلال دولت سے حاصل کی گئی ہو۔ یہاں بہت اہم نکتہ ہے، صدقے و خیرات کا تعلق حلال روزی کے ساتھ بڑا گہرا ہے، ورنہ آدمی زیادہ سے زیادہ دولت بھی خرچ کرے گا لیکن سورسز آف انکم، میرے ذرائع آمدنی اگر حرام کے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو صرف ایک چیز۔ دوسرا، یہ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دی ہوئی دولت اللہ کی ہے اور اللہ کے راستے ہی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں۔ شکر کیجئے، اللہ نے آپ کو دینے کے قابل بنایا۔ اسی شہر میں
اطراف و اکناف میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو آپ باہر جاتے ہیں تو وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں آپ کے آگے۔ کیا یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ وہ پھیلے ہوئے حال اس میں کچھ ہم ڈال سکیں؟ چاہا تو اللہ تعالیٰ حالات الٹے بھی ہو سکتے تھے، اللہ نہ کرے ہاتھ پھیلانے پر بھی آدمی مجبور ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ پھیلے ہوئے ہاتھ میں کچھ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تنگ دلی نہیں کرے گا، وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو خرچ کرے گا۔ ایک اور چیز جو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو گویا کہ تم اپنی دولت ضائع نہیں کر رہے ہو، انویسٹمنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ کا ہم سب کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے، سرمایہ کاری۔ کل کی خبر لینے کے لیے آدمی چاہے وہ کم سے کم آمدنی بھی ہو، کوشش کرتا ہے کہ 10 روپے 50 روپے جو بھی وہ جمع کر رکھ سکتا ہے سیفٹی کے طور پر رکھ دیتا ہے وہ۔ یعنی عقل مند آدمی جتنی آمدنی ہے سب کا سب خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے 10-20 روپے بچا کر رکھیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ایمرجنسی اگر ہو جائے، ہنگامی ضرورت پیش آ جائے تو گھر میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونا چاہیے، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں لیکن آدمی اس کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ، اور آدمی کوشش کرتا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی ایسا اپنا بندوبست کرے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہو سکے۔ تو قرآن نے بھی ایک تصور پیش کیا حقیقی انویسٹمنٹ کا، حقیقی سرمایہ کاری کا، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے راستے میں کچھ دو گے تو یہ انویسٹمنٹ ہے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ اور اس میں گارنٹر کون ہے کہ کام آئے گا؟ دنیا میں بھی آپ کوئی بھی کمپنی میں کہیں بھی پارٹنرشپ لیتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں تو وہاں پر بھی اعتبار اور اعتماد کی بات ہوتی ہے، گارنٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ضمانت کیا ہے، اور یہاں کس کی ضمانت ہے کہ ہمیں واپس ملے گا؟ اس کا ضامن اللہ عز و جل خود ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں معاملات کرتے ہوئے کوئی آدمی بے ایمانی کرے، خیانت کرے، ہمیشہ کے لیے اس کا اعتبار چلا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کر کے جھوٹا وعدہ کرے گا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ واپس نہ کرے؟ تو میرے جیب سے اگر 1 روپیہ نکل رہا ہے تو اس یقین سے نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں زیادہ دے دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جو گارنٹی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک اور نقطہ اس کے اندر دیکھیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جیسے اگر تم دے رہے ہو، دی ہوئی دولت کس کی ہے؟ پہلی جو آیت اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کر کے گویا مجھے قرض دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ پر غور کریں۔ میں اور آپ، ہماری کوئی مجال ہے کہ اللہ جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اس کو قرض دیں؟ مگر دینے والے کی حوصلہ افزائی اس انداز سے کی گئی کہ گویا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو قرض دے دیے ہو۔ اب آپ ذرا سوچئے اس نقطے پر کہ اگر دنیا میں آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ واپس نہ کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، مصیبت میں نے اس کو قرض دیا، وہ واپس نہیں لوٹایا، اس کو اچھے نام سے آپ نہیں یاد کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ قرض لے کے ڈبا دے گا؟ اور اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو خالق ہے، وہی تو رب العالمین ہے، وہی تو سب کا مالک ہے، تو پھر اسے قرض کی کیا ضرورت؟ یہاں دینے والے کی گویا کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کر کے گویا کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو اور میں تم کو واپس کروں گا، اور کتنا واپس کروں گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میری نیت اور اخلاص پر۔ الفاظ سے اس کو ہم نہیں ناپ سکتے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، 1 روپیہ اس کے عوض میں 70 روپے واپس کر دیے جائیں گے، 1 روپیہ اس کے عوض میں 700 گنا نیکیاں واپس کر دی جائیں گی، 1 روپیہ بلا حد و حساب اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا، کیونکہ اس کا تعلق جب نیت کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا جو نظام عادل ہے کہ اس میں لکھپتی ہو، درمیانی درجے کا ہو، ایک غریب ہو، یہ عمل اور ثواب کی جو بات ہے ہر ایک اپنی حیثیت سے اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو ثواب دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس ثواب کے لیے کوئی لمیٹیشن یا کوئی حد بندی نہیں ہے۔
اور جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے آدمی کو چونکہ خوشی کے ساتھ دینا چاہیے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکری وغیرہ ذبح ہوئی، تو جیسے وہاں کا طریقہ تھا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، کہ آپ نے وہ کچھ گھر کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ حصہ اس کا بھجوا دیا۔ یہ بھی سنت، اور یہ سنت اور سیرت کی یہ باتیں عام طور پہ کم بیان کی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، لیا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھ میں گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، یہ انتظار نہیں کرتے کہ لوگ تیار کر کے بھیجیں وہاں پر، آپ تیار گھر میں کروا کے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سیرت ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو آپ نے پوچھا کچھ باقی رہ گیا ہے گوشت؟ تو آپ کو جب بتایا گیا ام المؤمنین کی طرف سے کہ اس کا ایک حصہ تھوڑا سا، جس کو ہم کہتے ہیں شولڈر، یعنی دستی گوشت، تھوڑا سا وہ باقی رہ گیا، باقی سب دے دیا گیا، تو آپ نے تربیت کا انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہ کہو، تم یہ کہو سارا باقی رہ گیا، ایک جو شولڈر تم نے رکھا ہے وہی جو ہے چلا گیا، کیونکہ سارا باقی ہو گیا کا مطلب یہ انویسٹمنٹ ہو گئی۔ جو کچھ آپ نے بھجوایا ہے بطور تحفے کے لوگوں کے لیے، یہی تو کام آنے والا ہے۔ جو ہم اپنی ضرورت کے لیے گھر میں رکھے ہیں، یہ اصل میں جو ہے خرچ ہو گیا سمجھو، کیونکہ اس کا تو کچھ ملے گا نہیں، یہ تو ہم اپنے کھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو گیا۔ لیکن اصل جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو کچھ تم نے بھجوایا ہے نا، وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ سوچنے کا انداز کہ میں اگر 10 روپے کسی کو دے رہا ہوں تو یہ سمجھ کر کہ یہی کام آنے والی چیز ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اور یہی مجھے آخرت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک اور ادب جو اس میں بتایا گیا کہ خرچ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، اچھی دولت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز، آپ جس کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، کپڑا پہن لیا، پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، غریب کو آپ دے رہے ہیں واپس۔ ایک انداز یہ ہے، جب آپ نے کپڑا خریدا، ایک جوڑا غریب کے لیے بھی خرید لیں۔ ایک دوسرا انداز، اس کے بھی بیٹے ہیں، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، وہ بھی اپنے اندر دل رکھتے ہیں، ان کے اپنے جذبات اور فیلنگ بھی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں جب اپنی بیٹی کے لیے ایک سوٹ خریدوں یا ایک کپڑا کوئی بھی خریدوں، تو کسی غریب کی بیٹی کے لیے بھی ایک کپڑا میں خرید لوں۔ اپنی اہلیہ کے لیے اگر کوئی لباس خریدوں تو وہ غریب کے لیے بھی بن مانگے کہ، ایک ہوتا ہے کہ آدمی آ کر ہاتھ پھیلائے تو آپ کچھ دیتے ہیں، کچھ ایسے غریب بھی ہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر اگر آپ ان کے گھر سوچئے ذرا، کوئی نیا جوڑا بھجوا دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو شاید وہ خوشی نہ ہو جو غریب کے بچے کو غیر متوقع نیا کپڑا پہن کر خوشی ہوگی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم کسی کے گھر خوشی داخل کرو گے، میں تمہارے گھر خوشی داخل کروں گا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر خوشی داخل کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا کہ آپ دوسروں کے گھروں میں ان کو بھی خوشی دینے کی کوشش کریں، ان کو بھی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بہن غریب ہے، اگر وہ مانگے تب آپ دے رہے ہیں، اور دینے کا ایک انداز یہ ہے کہ بغیر مانگے کہ آپ اس کے گھر کچھ بھجوا دیں، اور اس کی وجہ سے جو وہ دعا نکلے گی، وہ دعا شاید ہماری آخرت کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہم خرچ کریں اور کس انداز سے خرچ کریں۔ اسی دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ موز کیلا کھا کر پھینک دیتے ہیں تو وہ چھلکا آنکھ سے لگا کر بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی غربت اتنی ہے کہ موز کا خالی چھلکا بھی ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ کیا اللہ کا ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تازہ پھل اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ خرید سکتے ہیں؟ وہ بھی تو بچے ہی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھا کر پھینک دیں تو ہم اپنا پیٹ اس کے ذریعے سے بھر سکیں۔ آپ کے وارڈروب میں، الماری میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے کپڑے ہیں کثرت کے ساتھ، مگر کچھ ایسے غریب بھی ہیں جو ایک بار پہن لیں
تو ان کے پاس دوبارہ پہننے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نیا کپڑا پہننے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کے اندر بھی جذبات اور فیلنگ ہیں۔ اگر ہم ان کا صرف اپنے اندر احساس بھی پیدا کر لیں اور اس احساس کی وجہ سے کچھ ہم ان کی مدد کر دیں، اس وعدے کے ساتھ کہ گویا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اور اللہ واپس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے مجھے واپس کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اور یہ جو دینے کی جو بات اس کے اندر جو کی جا رہی ہے، اس میں کہ آدمی جتنا چاہے جب چاہے اس انداز سے دے کہ دے کر آپ احسان نہ جتائیے۔ یہ دینے کی بہت بری عادت ہے کہ آدمی دے کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، میں نے دیا تم کو، کپڑے تک نہیں تھے، میں لے کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے کتابیں خرید کر دی تمہیں۔ یہ بہت برا انداز ہے کہ آپ اس کا دل چھلنی کر دی۔ آپ نے جو نعمت اللہ نے دی تھی اس کی کبھی مدد کر کے سال 2 سال یا کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، ساری زندگی کی نیکیوں کو آپ ضائع کر رہے ہیں، یہ احسان جتا کر کہ تم تھے کیا، تم فقیر، تم کنگال تھے، میں نے فیس دی، میں نے کپڑے لے کر دیے، میں نے تو آپ نے ساری نیکی تو برباد کر دی، ساری نیکی تو ضائع کر دی۔ اس سے کہا جا رہا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس سے بہتر ہے کہ پیسے مت دو۔ تم اگر دل توڑنا چاہتے ہو پیسے مت دو، اس سے بہتر ہے کوئی بھلی بات کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اگر احسان کر کے، نیکی کر کے، اس کو جتلا کر، دکھا کر، روب دکھا کر، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا لوگ پیسے دے کر یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آؤں تو کھڑے ہو کر مجھے سلام کریں کیونکہ میں نے مدد کی تھی اور میرا احسان مان کر رہے ہیں، جو میں کہوں وہ سنیں۔ یہ نیت کا فطور یہی ہے، اخلاص کی کمزوری یہی ہے۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی دولت، تو اس کے بعد یہ کیوں آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اٹھ کر سلوٹ کرے اور وہ سلام بجا لائے گا آپ کا؟ تو یہ گویا آپ بدلہ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ اگر بدلہ اس سے لینا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ نیکی آپ نے ضائع کر دی، برباد کر دی یہ نیکی۔ نیکی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہے کہ دے کر آپ بھول جائیے، دکھائیے مت۔ اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ جب آپ نے نیت کی تو اللہ کے علم میں وہ بات آ گئی، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے فلاں صاحب نے اتنا دیا، فلاں صاحب نے اتنا دیا، تو آپ گویا کہ اپنی نیکی کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں اس طریقے سے دکھا کر، بتا کر۔ تو یہ دل آزاری، دل شکنی، احسان کر کے، اچھا سلوک کر کے بعد میں اس کا بندوں سے ثواب لینے کی کوشش کرنا بجائے اللہ سے ثواب لینے کے، یہ اپنی نیکی کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی نیکی کرو تو بھول جاؤ، دکھانے کی کوشش مت کرو۔ کوئی نیکی کرو، اور خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں مالی دنیا میں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم تنگ دست، غریب، مفلس کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت اونچا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی گرہیں کھولنے والی یہ بات ہے، رب اشعث اغبر، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں ظاہری جو ان کی کنڈیشن ہے وہ بتائی گئی اس حدیث میں، کہ وہ گرد آلود، غبار سے اٹے ہوئے ان کے بال، مگر جب وہ کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، قسم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قسم میں جھوٹا تک نہیں ہونے دے گا۔ حالات کو بدل کر وہ جو چاہیں گے وہی کر دے گا۔ دیکھنے میں وہ اتنے سمپل آدمی ہیں کہ لوگ اس کو کیئر بھی نہیں کریں گے، یعنی کپڑوں کے حساب سے، لباس کے حلیے کے حساب سے، جس کو ہم کہتے ہیں بڑے سادہ سیدھا، مگر دل میں جذبہ ایمان اتنا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وہ قسم کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے گا، ان کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ تو نہیں معلوم کہ جس کو ہم غریب سمجھ کر کچھ دے رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دل توڑ دیں گے اس کا، الفاظ غلط استعمال کر کے، روپیہ 1 دے رہے ہیں، 100 آدمی کو دکھا رہے ہیں آپ، یہ چاہتے ہیں، شیطان آتا ہے کبھی کبھی دیتے ہوئے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، خاموش طریقے سے دے دوں گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو سمجھو کہ آپ کی نیکی کو شیطان چاہتا ہے کہ ضائع کروا دے۔ اللہ جب دیکھنے والا ہے، اس کے حساب میں آ رہی ہے یہ بات، اور وہ گارنٹر ہے، وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں واپس کروں گا، تو پھر آپ کو اور مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس میں جو بات کہی گئی،
صدقہ و خیرات ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے، بندے کو دکھا کر مت دیا کرو۔ صرف ایک موقع خاص ایسا ہوتا ہے جہاں دکھانے کی اجازت ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ وہ موقع کون سا ہے؟ وہ بھی نیکی کا۔ آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ اس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے اگر مسجد کی تعمیر ہے اس میں اعلان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اور لوگ بھی اس میں حصہ لیں، تو آپ کی نیت پھر بھی نیک ہے، تو یہاں اعلان کرنے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں اس کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے۔ اور آخری نقطہ اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ وہ بہتر سمجھا گیا لینے والے ہاتھوں کے مقابلے میں۔ دوسروں کی دولت پر للچائی ہوئی نظر رکھنا، ہرس، گریڈینس، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں آدمی کوشش کرے کہ جو دے سکتا ہے وہ دے دے۔ تو جب آدمی اچھے ارادے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اور نوازے گا۔ اور جو آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں گے، دوسروں کی دولت لینے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ہاتھ نیچے ہی رہے گا، اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔